بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، دوسرے پارہ کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دوسرے پارہ میں بھی سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے جو تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ اور سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر ایک گائے کا واقعہ، بقرہ کے معنی عربی کے اندر گائے کے ہیں، اور اس صورت میں گائے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت کو سورہ بقرہ کا نام رکھا گیا۔ دوسرے پارہ کے پہلے رکوع میں تحویل قبلہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حکم ہوا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس حکم کو ماننا صحابہ کرام کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کے دلوں میں جو عظمت تھی کعبۃ اللہ کی، بہت عظمت تھی۔ لیکن یہیں پہ اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ انسان اپنے عقل اور دل کے فیصلوں پر اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے یا نہیں، یعنی اپنے عقل کو مانتا ہے یا اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اپنے دل کی بات کو مانتا ہے یا اللہ کے حکم کو مانتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اپنے عقل اور دل، قلب و دل کے فیصلوں پر اور چاہتوں پر اللہ کے حکم کو جو ہے ترجیح دیا، اور اپنے دلی مرادوں کو، اپنی دلی خواہشوں کو قربان کیا، اور انہوں نے 16-17 مہینے تک جو ہے وہ مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے، یعنی دوبارہ اسی کو قبلہ بنا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں بار بار، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ حکم جو ہے مستقل نہیں ہے، یہ عارضی طور پر ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وحی کے انتظار میں اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھا کرتے تھے کہ کب یہ حکم آ جائے اور کب جو ہے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم جو ہے کب نازل ہو جائے۔ اسی انتظار میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور جو ہے آسمان کی طرف رخ کر کے دیکھا کرتے تھے۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے میرے محبوب، ہم آپ کے بار بار اپنے چہرے کو آسمان کی طرف دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو بہرحال پہلے رکوع میں تحویل قبلہ کا ذکر ہوا۔ 16-17 مہینے تک مدینہ میں صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ پھر ایک دن جو ہے ایسا ہوا کہ کسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اسی موقع پر تحویل قبلہ کا فولی وجہک شطر المسجد الحرام آیت نازل ہوئی، اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں ہی اپنا رخ جو ہے وہ مسجد اقصی سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر دیے، تو اس مسجد کا نام مسجد ذی القبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلے والی مسجد، مدینہ میں وہ مسجد واقع ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو بعثت کا مقصد ہے وہ 4 مقاصد ہیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، یعنی ایک ہے کتاب اللہ کی تعلیم، یعنی قرآن کی تلاوت۔ پہلا مقصد جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے، تلاوت قرآن کریم ہے۔ دوسرا مقصد ہے وَيُزَكِّيكُمْ تزکیہ نفوس، یعنی دلوں کی صفائی اور پاکیزگی، پاکیزہ دلوں کو صاف کرنا، پاک کرنا اخلاق رذیلہ سے اور باطنی بیماریوں سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تیسرا مقصد مقاصد نبوت میں سے تیسرا مقصد ہے کتاب کی تعلیم، اور چوتھا مقصد ہے حکمت کی باتیں بتانا، حکمت یعنی حکمت کی چیزیں سکھانا، حکمت کی باتیں بتانا، حکمت کی باتیں۔ یہ 4 مقاصد نبوت ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صبر اور نماز کے ذریعے سے ہمیشہ اللہ کی مدد کو طلب کرے، اللہ کی مدد کو چاہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی مدد کو صبر اور نماز کے ذریعے سے طلب کریں۔ ظاہر ہے کہ صبر کے ذریعے سے بھی اور نماز کے ذریعے سے جو کیا کہتے ہیں کہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی مصیبت، کوئی دقت، کوئی پریشانی آئے تو صبر کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے پر جو تکلیف یا مصیبت آتی ہے وہ 4 وجہ سے آتی ہے، یعنی 4 شکلوں میں آتی ہے، چار طرح سے۔ ایک اس کی ایک شکل ہوتی ہے کہ گناہوں کے سزا کے طور پر کوئی مصیبت آتی ہے، یا یہ کہ جو ہے کسی گناہوں کو مٹانے کے لیے، یعنی کفارہ سیئات، گناہوں کا کفارہ اور مٹانے کے لیے۔ تیسری شکل یا تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے، حالات آتے ہیں، آزمائش۔ اور چوتھی شکل یہ ہوتی ہے، چوتھی وجہ
کہ کبھی کبھی ایمان والے پر جو مصیبت آتی ہے، حالات آتے ہیں، پریشانی آتی ہے، وہ کیا ہے کہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ تو چار چیزیں بتائی۔ ایک کیا ہے کہ گناہوں کے سزا کے طور پر، دوسرا کیا ہے کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے کفارہ سیئات، اور تیسرا کیا ہے درجات کی بلندی، اور چوتھا ہے کبھی امتحان اور آزمائش کے طور پر بھی مصیبت آتی ہے۔ تو ایمان والے کو چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ زبان سے شکوہ نہ کرے، لوگوں کے سامنے جزا اور فضا کرتے ہوئے شکوہ شکایت نہ کرے۔ ہاں، رنج ہونا، آنسو نکلنا، تکلیف، صدمہ، یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن مصیبت پر جو ہے جزا فضا کرنا، ہلہ شور شغابہ، اور خوب اللہ سے یعنی خوب لوگوں سے شکوہ شکایت کرنا، اور اپنی دکھ بھرے واقعات لوگوں کو صرف لوگوں کے سامنے بتاتے رہنا، یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے، اہل ایمان کا۔ بلکہ کبھی بھی کوئی حالات آئے تو صبر کرنا چاہیے، اور دعاؤں سے، نمازوں کے ذریعے سے ان کو دور کرنے کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی طوفان آ جاتا تھا، بارش تیز ہو جاتی تھی، تو آپ فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے دوڑتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور آگے فرمایا کہ میں ایمان والوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی کبھی خوف سے، کبھی فاقہ سے، تنگی سے، اور کبھی مالوں کی تنگی، اور کبھی جانوں کی تنگی، اور کبھی رزق کی تنگی، پھل فروٹ یعنی رزق کی تنگی۔ تو مختلف چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھیں گے کہ کسی کی جوان اولاد مر جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مختلف طریقے سے کبھی اولاد جانوں کو لے کر کے، جانوں کی کمی کر کے، کبھی مالوں کی تنگی کر کے، کبھی رزق میں تنگی کر کے، تو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وبشر الصابرین، جو لوگ صبر کرتے ہیں حالات آنے پر، تو ان کو خوشخبری دے دیجئے، کیا کہ اولئک، کیا خوشخبری دیجئے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، جب بھی کوئی چھوٹی موٹی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی ہمارے اوپر حالات آئے، پریشانی آئے، دقت آئے، یا کوئی نعمت ہم سے چھن گئی، ختم ہو گئی، تو یہی سمجھنا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ نے لے لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں کیا کہنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ تو جب آدمی ایمان والا صبر کرتا ہے مصیبت پر، حالات پر، آزمائش پر، تو ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے کیا ہیں، رحمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات بتائی گئی ہے، کیا بتائی؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو مر جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو ان کو کبھی بھی مردہ نہیں سمجھنا چاہیے، وہ زندہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک اور چیز بتایا گیا کہ مال کہاں خرچ کریں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، ہمارے مال کا سب سے زیادہ مستحق کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا سب سے پہلے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ایک اور جگہ آگے ایک آیت ہے دوسرے پارے کے اندر ہی، یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ اپنے مال کو کہاں خرچ کریں، تو اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، ہمارے مال، ہمارے دولت کا سب سے پہلا مستحق ہمارے والدین ہیں، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پال پوس کر کے بڑا کیا، ہماری پرورش کی۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو سب سے پہلے ہمارے مال کا حقدار ہمارے والدین ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے قریب کے جو رشتہ دار ہیں وہ ہیں، اور اسی طریقے سے یتیم، مسکین یعنی مساکین، فقراء، ضرورت مند، بیوہ مساکین، یہ لوگ ہیں۔ تو یہ ہمارے مال کے جو ہے مستحقین کو بتایا گیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، یعنی بدلہ لینے میں، یعنی کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اور اس کا قتل کرنا گواہوں سے ثابت ہو جائے، تو بتایا کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اسلامی حکم میں، جہاں اسلامی حکومت چلتی ہو اور اسلامی حکومت، اسلامی نظام جہاں چل رہا ہو، تو وہاں پہ جو ہے یہ حدود نافذ ہوتے ہیں اور یہ حدود نافذ کیے جاتے ہیں۔ تو بتایا کہ یہ جو بدلہ لینے کا جو معاملہ ہے، جب بدلہ لیا جائے گا تو اس میں اصل میں زندگی ہے، قصاص میں کیا ہے، زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی ایک کو اس جرم میں قتل کیا جائے گا، قتل کے جرم میں کسی کو قتل کر دیا جائے گا، تو پھر اس ڈر سے کوئی بھی اس جرم کا ارتکاب نہیں کریں گے، پھر معاشرے میں امن رہے گا، لوگوں کی جانیں جو ہے نا محفوظ رہیں گی۔ ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی سنگین سزا دی جائے گی تو اس کے ڈر سے لوگ جو ہے نا
ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت میں جو ہے یہاں سے روزے کی فرضیت کو بتایا، روزے کی فرضیت کا مقصد بتایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے نفس کی پاکیزگی ہو جائے، تمہارا نفس پاکیزہ ہو جائے، اور تمہارے گناہوں، تمہارے نفوس کی کیا ہو جائے، تطہیر ہو جائے، اس کو دھل جائے، اور تمہارے نفسانی خواہشات پر کنٹرول ہو جائے۔ تو اصل میں روحانیت کی تعمیر کے لیے، روحانیت کو آباد کرنے کے لیے اور نفسانی خواہشات کو مارنے کے لیے، دبانے کے لیے روزہ کو فرض کیا گیا ہے، تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے، صفت لانے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ جو تم میں سے بیمار ہو، یعنی ایسا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، یعنی ایسی بیماری کہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا پھر شرعی مسافر ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ بعد میں وہ ابھی روزہ نہ رکھ کر کے بعد میں وہ قضا کر سکتا ہے۔ لیکن ایسی بیماری ہے کہ صحت ملنے کی امید ہی نہ ہو تو ایسے لوگ جو ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک روزہ کا فدیہ ایک صدقہ فطر ہے۔ ایک روزہ کا فدیہ کیا ہے؟ ایک صدقہ فطر۔ دو روزہ کا فدیہ دو صدقہ فطر، اس طرح حساب کر کے ہمیں صدقہ فطر کے حساب سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جو ہے نا یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ وہ شہر رمضان شہر القرآن، قرآن کا مہینہ ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، لہٰذا قرآن کو اور رمضان کو بہت گہری مناسبت ہے، گہرا تعلق ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کثرت کے ساتھ، یہاں تک کہ دور بھی سنایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو دور سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو دور سناتے تھے، یہ سلسلہ چلتا تھا۔ آگے فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رات میں، رمضان کے اندر بھی کیا ہے کہ رات میں تم اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہو، مل سکتے ہو، یعنی یہ چیز دن میں حرام ہے روزہ کی حالت میں، لیکن رات میں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو ہے اعتکاف کا مسئلہ بتایا، اس کے بعد جو ہے جہاد وغیرہ کا مسئلہ جو ہے بتایا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے حج اور عمرہ وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے آگے چل کر کے پھر اسی طریقے سے اشہر الحرام، یعنی جو محترم مہینے ہیں ان مہینوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک آیت ہے، اس میں بتایا کہ یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو اس میں بتایا کہ قل هو اذن، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو یعنی حیض کے زمانے میں عورتوں سے دور رہا کرو، ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور ان سے قریب نہیں ہونا ہے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، یعنی حیض کے زمانے میں بستری کا حرام ہے، حیض کے زمانے میں ہم بستری کرنا، جمع کرنا بالکل حرام ہے، دور رہنا ہے، جب پاک ہو جائے وہ حیض کی مدت گزر جائے تو پھر مل سکتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ جو ہے نا ہر باتوں پہ قسم کھانے کا معمول بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی فضول چیز ہے، یہ اچھی چیز نہیں، اچھی عادت نہیں ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ آدمی قسم کھائے۔ اس کے بعد طلاق کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اصل میں طلاق دو ہی ہے، یعنی دو طلاق کے بعد تیسری طلاق دینے کے بعد جو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، رشتہ ختم ہو گیا، تو بتایا کہ طلاق تو ہی دو ہی ہے، یعنی دو کے بعد یا تو تم اس کو جو ہے نا رجوع کر کے اس کو رکھ لو، یا پھر جو ہے اس کی عدت گزرنے دو تاکہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ یہ پہلے کیا ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ ایک مرد کئی طلاقوں کا اختیار رکھتا تھا، طلاق دیتا تھا، پھر وہ عدت گزارتی تھی، عدت مکمل ہونے کے قریب ہوتی تھی تو وہ رجوع کر لیتے تھے، اس طرح پریشان کر دیتے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر جب وہ عدت گزارنے لگتی تھی تو عدت پوری ہونے کے وقت قریب ہوتا تھا پوری ہونے کا، عدت بالکل اپنے اختتام کو ہوتی تھی تو رجوع کر لیتے تھے۔ اس طرح بہت ستاتے تھے عورتوں کو، بہت عورتوں پر ظلم کرتے تھے، اور اسی طریقے سے ایک آدمی جو ہے نا قسم کھا لیتے تھے، کئی سالوں تک بیوی سے قریب نہیں ہونے کی قسم کھا لیتے تھے، تو شریعت نے ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ طلاق صرف دو ہی ہے، دو کے بعد جو ہے اگر 3 طلاق دے دو گے تو اب ہمیشہ کے لیے وہ ختم، بغیر شرعی حلالہ کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ اور ایلا یعنی قسم کھانا، وہ جو ایک ان لوگوں کا سلسلہ تھا کہ قسم کھا لیتے تھے اور کئی سالوں تک بیوی کے قریب نہیں ہوتے تھے، اس چیز کو بھی ختم کر دیا۔ بتایا کہ ایلا جو ہے نا اگر کوئی قسم کھا لے کہ میں ابھی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، اس چیز کی قسم کھا لے، تو اگر وہ 4 مہینے تک قریب نہیں ہوا تو اب خود بخود جو ہے نا وہ بیوی پر طلاق پڑ جائے گی اور اس کی بیوی اس سے الگ ہو جائے گی اور یہ نکاح ختم ہو جائے گا، اور اگر 4 مہینے سے پہلے وہ چلا گیا تو قسم کا کفارہ دے گا۔ اس کے بعد رضاعت کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے، ٹھیک ہے، 2 سال سے زیادہ نہ ہو، البتہ میاں بیوی اپنے رضامندی سے 2 سال سے پہلے بھی اگر چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتے ہیں، لیکن 2 سال
کی مدت جو ہے طے کی گئی ہے کہ 2 سال سے زیادہ نہیں پلانا ہے دودھ۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے بہت سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ شوہر اگر مر جائے تو اس کی عدت وفات کیا ہے، 4 مہینے 10 دن جو ہے عدت وفات ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے پارہ کے اخیر کے 2 صفحے میں اخیر کے 2-3 رکوع کے اندر جو ہے طالوت بادشاہ اور جالوت بادشاہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔